باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کتاب اللہ علیہ السلام الی اشعث بن قیس عامل آذربائیجان۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 5 توفیق پروردگار سے کہ امام نے ایک خط لکھا اشعث بن قیس کو جو آذربائیجان کا گورنر تھا۔ امام جب خلیفہ ہوئے، جب لوگوں نے بیعت کی خلیفہ سوم کے قتل ہونے کے بعد، تو دیکھا کہ آذربائیجان میں ایک گورنر ہے جو معین کردہ تھا، جسے گورنر بنایا تھا خلیفہ سوم نے۔ یہ شخص اشعث بن قیس بیت المال کو غصب کیے ہوئے تھا۔ نیت یہ رکھتا تھا کہ یہ بیت المال اس کا اپنا مال ہے اور یہ مال امام کے حوالے نہ کرے، بیت المال میں نہ ڈالے۔ بس پہلے اس نے ارادہ کیا کہ مال میں نہیں دوں گا تو پناہ لے لوں حاکم شام کی، لیکن حاکم شام کے حوالے سے قبیلے نے منع کر دیا کہ وہاں کیوں پناہ لوگے، ہم ہی بڑا قبیلہ ہیں۔ تو ٹھیک، بس مال دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن امام نے حجر بن عدی کو بھیجا کہ جاؤ کوفے میں اسے لے آؤ، میرے پاس اسے لے آؤ۔ بس حجر بن عدی لے آئے اور مال جو اس کے پاس تھا، مال اشعث بن قیس کے پاس جو مال تھا وہ امام نے واپس لیا۔ اس میں سے 30,000 درہم، یعنی اس کے پاس تھا تقریباً 4 لاکھ درہم تھے، 30,000 درہم امام نے اسے دیے۔ یہ جو تو نے حکومت سنبھالی، یہ کام کیے، تو یہ تیری اجرت ہے 30,000 درہم، اور بقیہ جو مال ہے وہ امام نے بیت المال میں داخل کر دیا۔ بس امام نے اس خط میں گورنر کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حکومت اسلامی کا منصب ہی امانت الہی ہے۔ یہ نہیں منصب کہ آپ نے لوگوں کو پانی دینا، روٹی دینا، روزی دینی، یہ نہیں۔ عدالت امانت الہی میں خیانت نہ کرو، ٹھیک۔ بس متوجہ ہو بیت المال کو احتیاط اور عدالت کے ساتھ تقسیم کرو۔ بس یہ خلیفہ سوم کے زمانے کا گورنر تھا، مال کو، صدقات کو صحیح طور پہ تقسیم نہیں کرتا تھا، اقربا پروری میں ہی پڑا ہوا تھا، ٹھیک۔ بس یہ خطوط ہیں جو ہم اشارے کر رہے ہیں ہماری طرف کہ امام نے کتنی سخت حکومت کی، کہ سختیاں کتنی تھیں۔ پہلے جو لگائے ہوئے گورنر تھے ان سے وہ بیت المال کے پیسے نکلوانے تھے، لوگوں کو دینا تھا، بیت المال میں ان پیسوں کو ڈالنا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ٹھیک۔ امام نے کہا ان عملک لیس لک بتؤمۃ، بس یقیناً تیری گورنری وسیلہ نہیں ہے کہ پانی تو لوگوں تک پہنچائے، نان و نفقہ پہنچائے، بلکہ تیری جو گورنری ہے وہ یہ ہے کہ امانت الہی ہے تیری گورنری، اور تو لوگوں تک اس کے حقوق پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ مال تیرے قبضے میں ہو، اقربا پروری کر رہا ہو، اپنے قریبیوں کو بھر رہا ہو، ٹھیک۔ بس یقیناً تیری گورنری امانت الہی کو ادا کرنا ہے، امانت الہی ہے، اور تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، کہ قرآن نے بھی کہا ان اللہ یامر، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کی طرف ادا کرو۔ روایات میں ہے کہ امانت کے مصداق حکومت ہے، منصب ہے، ولایت ہے، کہ لیس لک ان تفتات فی رعیت، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رعیت کے معاملے جو تمہارے دل کرے اپنی مرضی سے مال کو خرچ کرو، اپنی مرضی سے ان معاملات کو ہینڈل کرو۔ بس تمہارا یہ اختیار نہیں ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح کرو۔ بیت المال میں سے بڑا حصہ اقربا پروری میں خرچ کرتے ہو، تو یہ کیوں؟ ولا تخاطر الا بوثیقۃ، دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کرو، مشورے کے بغیر کام نہ کیا کرو۔ مشورہ لو لوگوں سے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اور کیا لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، کیا لوگوں کی وہ ضرورت ہے؟
ٹھیک. وفی یدیک مال من مال اللہ عز وجل، تمہارے ہاتھ میں یہ جو مال ہے یہ اللہ کا مال ہے. تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو، بس تم امین ہو. خطرناک کام کرنے سے پرہیز کرو کہ اقربا پروری میں تم، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال اقربا پروری میں ضائع نہ کرو، اقربا پروری میں ضائع نہ کرو. انت من خزانی حتی تسلمہ الیہ، تم اس وقت اس مال کے خزانچی ہو جب تک اسے میرے حوالے نہ کرو. بس تو تیرے اندر میں نے دیکھا کہ تو جو مال ہے وہ اقربا پروری میں تقسیم کر رہا ہے. بس اب تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مال کو استعمال کرے. اب تو خزانچی ہے میرا، جب تک میں آؤں تو اس سے مال واپس نہ لوں تو اس میں مال میں تصرف نہ کر. امام نے تصرف کرنے سے، استعمال کرنے سے روک دیا. امام نے استعمال کرنے سے روک دیا. بس تم امین بنو، خطرناک کاموں سے پرہیز کرو. تم اس وقت تک اس مال کے خزانچی ہو کہ جب تک میرے حوالے نہ کر دو. بہرحال تمہارے لیے برا حکمران میں نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر برا حکمران نہیں ہوں، میں بہترین حکمران ہوں. جہاں تم جانا چاہتے ہو پناہ لینے کے لیے، وہ حکمران تمہیں راہ حق سے دور کریں گے. میں وہ حکمران ہوں تو تمہیں راہ حق پر لے آنا چاہتا ہوں. آخری جملے امام نے یہ کہا ہے کہ، اور اس کے بعد والسلام کہا. ٹھیک، بس امام کا یہ کلام اس گورنر کے لیے، اشعث بن قیس کے لیے، کہ اشعث بن قیس مصروف تھا اقربا پروری میں اور یہ گورنر لگایا ہوا تھا خلیفہ سوم کا. بس امام نے اس کا مواخذہ کیا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.